بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار پیر کے دن 17 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ وہاب، دادا کا نام حضرت عبدالمطلب، دادی فاطمہ بن عمر ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے شجرہ نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہوئے جن کا نام اسماعیل اور اسحاق تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے ہجر سے ہوتے ہوئے قبیلہ قریش میں حضرت ہاشم تک جاتا ہے۔ حضرت ہاشم کے بیٹے کا نام حضرت عبدالمطلب جو پیغمبر اسلام کے دادا تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے 4 بیٹے ہوئے، جناب عبداللہ جو پیغمبر اسلام کے والد تھے، جناب ابو طالب، جناب عباس، جناب حمزہ آپ کے چچا تھے۔ جب آپ کی عمر 7 برس کی ہوئی تو آپ کے والد انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ جب آپ کی عمر 10 برس کی ہوئی آپ کے دادا دنیا سے رخصت پا گئے۔ 10 برس کی عمر سے آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی اور وہ تاحیات ان کی نصرت حمایت کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضور کو اپنے ساتھ سلاتے اور جہاں جاتے ساتھ لے کر جاتے۔ اکثر آپ رات کو سونے کے لیے جگہ بدلتے، اپنے بیٹے علی کی جگہ اپنے بیٹے محمد کو سلاتے اور محمد کی جگہ علی کو سلاتے۔ کفار قریش اور اثر یہودی سے آپ نے حضور کی حفاظت کی، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانے دی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروان چڑھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب کی تحریر سے جناب ختیجہ کا مال برائے فروخت شام کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ ختیجہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے ایک معزز خاتون تھی۔ تمام معاملات میں حضور حد درجے ایماندار، سچے پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سب میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب امین مشہور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری دیکھ کر سیدہ ختیجہ نے یہ کام کی ذمہ داری آپ کو دی، جس سے سیدہ ختیجہ کو مال میں بہت منافع اور برکت نظر آیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کی حسن سیرت، آپ کی راست بازی، صداقت اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی۔ سیدہ ختیجہ جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھیں۔ بی بی ختیجہ نے حضور کے گھر اپنی شادی کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت بی بی ختیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا۔ آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے خود پڑھا۔ سیدہ ختیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقررہ ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ سیدہ ختیجہ کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد تھے اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب تھے۔ جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہیں رسول کریم نے کوئی عقد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 38 سال کی عمر میں کوہ ہرا، جسے جبل طور بھی کہتے ہیں، میں اپنی عبادت گزاری۔ اس غار کی لمبائی 4 ہاتھ تھی اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی۔ عبادت کرتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم تنہائی میں مشغول عبادت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی، یا محمد! آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز دوبارہ آئی، پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی
وہ جناب جبرائیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اقرا کیا پڑھوں؟ انہوں نے عرض کیا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل کے اس پیغام اقرار کا مقصد یہ تھا کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو جائے۔ جبرائیل نے وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ حضور نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ ظہر کی تھی۔ اسلام کی پہلی جماعت جو رسول کریم نے اپنے گھر میں پڑھی، جس میں رسول کریم، سیدہ خدیجہ اور حضرت علی تھے۔ آپ نے 3 سال تک نہایت رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی فرمائی۔ اس کے بعد کھلے لوگوں میں تبلیغ کا حکم آ گیا۔ آپ نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، آپ پر بہت سے ظلم ہوئے، لیکن پھر بھی آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد عرب کی زمین اور عرب کے آسمان یعنی اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے۔ ان دشمنوں میں ابو سفیان، ابو جہل اور ابو لہب نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر ارقم بن ابی ارقم کے گھر جا چھپے۔ آپ اس مکان میں 1 مہینہ تک رہے۔ یہ مکان کوہ صفا پر واقع ہے۔ آپ وہاں لوگوں کو بلاتے اور اسلام کی طرف دعوت دیتے۔ ابو جہل آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ آپ پر ظلم کی حد ہو گئی اور آپ کو جب مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو مکہ کی امانتیں دے کر مدینہ تشریف لے گئے۔ 14 ربیع الاول یوم جمعہ کو داخل مدینہ ہو گئے۔ محلہ بنی سالم میں نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی ادائیگی فرمائی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جمعہ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اب بھی مسجد نبوی واقع ہے۔ مدینہ میں داخلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو کمال سادگی کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ اس مسجد میں آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم بیان کیا، اور جو حکم اللہ کی طرف سے آتا آپ مدینہ کے لوگوں اور اپنے اصحاب کو بتاتے۔ ہزاروں لاکھوں میں لوگ اسلام کی دعوت قبول کرتے رہے اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ پہلی ہجری میں اذان مقررہ کی گئی جسے حضرت علی نے حکم رسول اللہ سے حضرت بلال کو تعلیم دی اور مستقل کا مؤذن قرار پائے۔ حکم خدا سے ماہ شعبان 2 ہجری میں بیت المقدس کی طرف سے قبلہ کا رخ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ 2 ہجری میں ہی مسلمانوں نے جہاد کا فیصلہ کیا۔ جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ خیر و خوبی مدینہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا مذہب دن رات ترقی کر رہا ہے، اور وہ مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ مل کر کوشش کرنے لگے کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دیں، اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین قریش کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑیں، اور جن میں اہم موقعوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف ساتھ لے گئے۔ اس جنگوں کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو فوج کا سپاہ بنا کر بھیجا، انہیں سیریا کہتے ہیں۔ غزوات کی مکمل تعداد 24 ہیں، جن میں بدر، احد، خندق، خیبر اور خین ہیں، اور سیریوں کی تعداد 36 ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جنگوں میں اپنے اصحاب میں سے ایک سربراہ بنا کر بھیجا کرتے تھے، جن میں سب سے مشہور موتا ہے، جن میں جعفر طیار شہید ہوئے۔ مسلمانوں اور اصحاب کی کوششوں اور شہادتوں کے بعد پھر جا کر مکہ فتح کیا، مشرکینوں کو ختم کیا اور دونوں طرف سکون اور امن ہوا۔ اصحاب کا تاریخی اجتماع اور تبلیغ رسالت کی آخری منزل میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ خالق کے عالم نے انتخاب خلافت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور اس میں لوگوں کو دسترس نہیں ہونے دیا۔ حجت الوداع کے موقع پر 18 ذی الحج مقام غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو جانشین ہونے کا اعلان فرمایا۔ 10 ہجری کو آپ نے آخری حج کیا، پھر اس کے بعد آپ نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا جو حکم خدا تھا۔ سرور کونین کے آخری لمحات زندگی بہت تکلیف سے گزرے۔
حجت الوداع سے واپسی پر آپ نے اپنی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے۔ اب آخری وقت میں آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اسے دستاویزی شکل دے دوں۔ اصحاب سے کہا قلم و دوات اور کاغذ لے کر آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جو تمہیں گمراہی سے ہمیشہ ہمیشہ بچانے کے لیے کافی ہو۔ یہ سن کر اصحاب باہمی چونک گئے۔ لوگوں نے رجحانات قلم دوات دینے کے لیے اصحاب کی طرف دیکھا۔ کچھ اصحاب نے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے، نہ جانے یہ کیا لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے صدمہ ہوا اور آپ نے جنجال کے کہا میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اہل بیت کو وصیت اور احتضار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ آپ نے علی کو چادر میں لیا اور آخر تک سینے سے لپیٹے رہے۔ جناب سیدہ اور حسن حسین کو طلب فرمایا اور حضرت علی کو وصیت کی۔ کہا جشن اسما کے لیے میں نے فلاں یہودی سے قرض لیا تھا اور اسے ادا کر دینا، اور اے علی تمہیں میرے بعد سخت صدمات پہنچیں گے، تم صبر کرنا اور دیکھو جب اہل دنیا پرستی کریں گی تو تم اپنے دین کو اختیار کیے رہنا۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں ملک الموت کا فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر اس نے اجازت لی اور داخل خانہ ہوا۔ پیغمبر کی خدمت سے پہنچ کر عرض کرتا ہے مولا یہ پہلا دروازہ ہے جس پر میں نے اجازت مانگی، اب آپ کے بعد کسی کے دروازے پر اجازت طلب نہیں کروں گا۔ آپ 28 صفر 11 ہجری دوپہر کے وقت کچھ ہی لمحے کے بعد آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے، میرا کلام